جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری عمر حمید صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب استعفے کی وجہ کیا اور کیا اس کے بعد الیکشنز ہو سکیں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے اکانومسٹ کو ایک خط لکھ دیا اور اس خط کی بنیاد پہ ایک آرٹیکل چھپ گیا۔ اب یہ خط واقعی عمران خان صاحب نے لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اور بری خبریں بھی ہیں، بالخصوص حماد اظہر صاحب اور صنم جاوید صاحبہ سے ریلیٹڈ کچھ بری خبریں ہیں جو ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے سینٹ میں پاس ہونے والی قرارداد کو آن کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد درست ہے، الیکشنز کو آگے لے جانا چاہیے۔ کیا واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں اور اس سے الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گے؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ عمران خان صاحب نے چند دن پہلے جیل سے اکانومسٹ کو ایک خط لکھا تھا جس کی بنیاد پہ اکانومسٹ کے اندر ایک آرٹیکل چھپا اور اس آرٹیکل نے پاکستان کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پہ کوہرام برپا کر دیا۔ اب ایک بہت بڑی مسٹری ہے کہ کیا عمران خان صاحب واقعی جیل کے اندر بیٹھ کے خط لکھ سکتے ہیں، اور وہ خط اگر لکھ سکتے ہیں تو خط ایکسپورٹ ہو کے وہ جیل سے باہر کیسے گیا، پھر وہ اکانومسٹ تک کیسے پہنچا، اور پھر اس کے بعد یہ آرٹیکل چھپا کیسے اور انہوں نے تصدیق کیسے کی، یہ بہت بڑی مسٹری ہے۔ اس پہ ظاہر وفاقی حکومت بھی اس وقت لگی ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی کوئی خاص جواب نہیں ہے۔ رؤف حسن صاحب جو ترجمان ہے پارٹی کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ خط عمران خان صاحب نے خود لکھا تھا اور یہ جیل سے باہر گیا تھا، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ جبکہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جیل کے اندر جہاں عمران خان صاحب موجود ہے وہاں کو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ایون جو وکلا جاتے ہیں وہاں پہ ان کے پاس بھی کاغذ اور پین نہیں ہوتا، وہ زبانی وہاں پہ بات کرتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے پاس کوئی پیپر یا قلم نہیں ہوتا، لہٰذا یہ امکان موجود ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اندر بیٹھ کے کوئی خط لکھ دیا ہوگا اور وہ خط پھر باہر گیا اور وہ باہر جانے کے بعد اکانومسٹ تک پہنچ گیا، اور یہ امکان موجود ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں مرتضیٰ سولنگی صاحب جو اس وقت نگران وزیر اطلاعات ہیں ان کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا کچھ انہوں نے سوال بھی اٹھائے کہ کیا اکانومسٹ نے آج سے پہلے کسی ایسے مجرم کا خط شائع کیا یا اس کا آرٹیکل یا اس کا بیان شائع کیا جو جیل کے اندر ہو اور اس کے اوپر باقاعدہ فرد جرم عائد ہو چکی ہو، جو کنوکٹڈ ہو، کہ اگر تو پہلے ہو چکا ہے تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو گیا۔ لیکن اگر اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تو پھر یہ خصوصی مہربانی عمران خان صاحب پہ کیوں کی گئی؟ ایک سوال مرتضیٰ سولنگی صاحب نے یہ بھی پوچھا۔ دوسرا نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اگر عمران خان صاحب کا یہ اپنا خط نہیں ہے تو پھر یہ گوسٹ رائٹنگ ہے؟ اگر گوسٹ رائٹنگ ہے تو کیا یہ گوسٹ رائٹنگ پاکستان کے اندر ہوئی یا پھر اکانومسٹ نے کی؟ تو کچھ سوال انہوں نے اٹھائے اور حکومت پاکستان ان سوالوں کو مزید پش کر رہی ہے اور اکانومسٹ سے پوچھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اکانومسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ خط جینون ہے اور عمران خان صاحب کے اپنے ویوز ہیں اور ہم تک پہنچا اور ہم نے اس کے بعد اس کو آرٹیکل فارم میں شائع کیا۔ تو اکانومسٹ کا ایک ورژن ہے اور حکومت پاکستان کا ایک دوسرا ورژن ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اس آرٹیکل میں یہ الزام لگایا تھا کہ مجھے 2 مرتبہ مارنے کی کوشش کی گئی، پھر انہوں نے یہ بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے ساتھ مل کے مجھے اقتدار سے باہر نکالا۔ اب کچھ لوگ ہیں جو الیکشن نہیں چاہتے، ان سب کا خیال یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں گے اور یہ کسی قیمت پہ مجھے اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں، جو ظاہر ہے الیکشنز کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ شاید الیکشنز نہ ہو سکیں کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت ساری پارٹیز نہیں چاہتی کہ یہ الیکشن ہو۔ پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے پاکستان کو مہنگائی میں غرق کر دیا تھا، ان کی مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ ہوتے ہوئے بچا۔ تو بہت سارے سوال عمران خان صاحب نے اس کے اندر اٹھائے۔ اب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو آرٹیکل ہے یہ کسی اور نے لکھا ہے، جیل سے عمران خان صاحب نے نہیں بھجوایا۔ البتہ وہ اپنے وکیلوں کے ذریعے کچھ نہ کچھ میسج باہر بھیجتے رہے اور پھر ان میسج کو کمپائل کر کے ایک آرٹیکل بنایا گیا اور اس کے بعد یہ اکانومسٹ کو بھیجا گیا، اور اس کے بعد جب اکانومسٹ نے تصدیق کرنے کے لیے پارٹی کے لوگوں سے رابطہ کیا تو سب پارٹی ارکان، جس میں رؤف حسن صاحب بھی شامل ہیں، پھر گوہر خان صاحب بھی شامل ہیں، ان سب نے اس کی تصدیق کی، اور اس تصدیق کو اکانومسٹ جو ہے وہ جینون سمجھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ پارٹی کا ورژن ہے اور عمران خان صاحب کا ورژن ہے۔ پھر کچھ میرا خیال ہے کہ کچھ سوال بھی بھیجے ہوں گے انہوں نے وکلا کے ذریعے، اور وہ وکلا نے سوالوں کے جواب عمران خان صاحب سے لے کے پھر انہیں باہر بیٹھ کے تحریر کر کے انہیں بھجوا دیا ہوگا، جسے اکانومسٹ نے یہ سمجھا کہ یہ عمران خان صاحب کا ورژن ہے۔ بہرحال
ایک مسٹری موجود ہے، اور یہ مسٹری ثابت کرتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے بھی آرٹیکل لکھ سکتا ہے اور آرٹیکل باہر چھپ بھی سکتا ہے. تو بہت بڑا حیران کن قسم کا واقعہ ہے. بہرحال اب ہم حماد اظہر اور صنم جاوید صاحبہ کی طرف آتے ہیں. ان دونوں کے کاغذات آروز نے مسترد کر دیے، تو اس کے بعد یہ اپلیٹ کورٹ میں گئے اور وہاں پہ بھی ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے. حماد اظہر صاحب اب شاید الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. اب ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یہ ہائی کورٹ جائیں یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں. پھر صنم جاوید صاحبہ جو ہیں ان کے ایم پی ایس کے جو کاغذات ہیں وہ بھی مسترد ہو گئے، اور ایم این اے کی سیٹ پہ جو انہوں نے اپلائی کیا تھا وہ کاغذات بھی مسترد ہو گئے. ان کی اپیل جو ہے اب اس میں سے بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا، بلکہ اپلیٹ کورٹ نے دونوں کی جو آر اوز کے جو احکامات تھے ان کو جینون تسلیم کر لیا، اور اب یہ دونوں الیکشن نہیں لڑ پائیں گے. لیکن یہاں پہ ایک اور آپشن موجود ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پارٹی جا رہی ہے اور وہاں پہ ان کی کوشش ہے کہ تمام لوگ جن کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں ان سب کو ایک جگہ پہ شامل کر کے پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا جائے کہ سر یہ لیول پلینگ فیلڈ، یہ حالت ہے اس کی لیول پلینگ فیلڈ کی، تو اب آپ ہمیں کیا جواب دیں گے. اور وہاں پہ یہ کیس لڑا جائے اور کہا جائے دیکھیں جو اعتراضات کیے گئے حماد اظہر صاحب پہ، ان کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، صنم جاوید صاحبہ کے اوپر جو اعتراض کیا گیا وہ ہے یہ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر جو اعتراض کیا گیا اس کے جواب بھی ہیں. تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کاغذات اپنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اور بری خبر جو آج آئی وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید صاحب کا استعفیٰ ہے. عمر حمید صاحب سینئر بیوروکریٹ تھے اور آپ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، بہت سارے اعلیٰ عہدوں پہ یہ فائز رہے. 2 سال پہلے یہ الیکشن کمیشن میں سیکرٹری بنے تھے اور جولائی کے اندر ان کا ٹنیور ختم ہو گیا تھا، جس کے بعد چیف الیکشن کمیشن نے ان کے ٹنیور میں اضافہ کر دیا، ایکسٹینشن دی گئی تھی کہ یہ الیکشن کروا کے جائیں. بہت تھارو جنٹل مین ہیں، بڑے پاورفل بیوروکریٹ تھے، بڑے اچھے کام کرنے والے آدمی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ طویل عرصے سے علیل بھی ہیں، ان کو ہارٹ کا ایشو بھی ہے، پھر انہیں بلڈ پریشر بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ شوگر کے مریض بھی ہیں، اور پھر انہیں انگزائٹی اور ٹینشن بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ عمر عطاب بندیال صاحب نے انہیں بلوایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں یہ بے ہوش ہو گئے تھے اور ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی. پھر 2 گھنٹے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کلینک میں رہے تھے اور پھر وہیں سے اپنے گھر واپس چلے گئے. تو اس پہ بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان پریشان ہوگی کہ اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو جاتا تو یہ ہمارے گلے پڑ جاتے. عمر حمید صاحب اس کے ساتھ ساتھ بڑے تگڑے بیوروکریٹ بھی ہیں، ان کو دبانا اور ان کو پش کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ایک اطلاع یہ بھی آئی تھی کہ الیکشن کمیشن میں چند دن پہلے ایک اجلاس تھا جس میں چیف الیکشن کمشنر اور ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. یہ انفارمیشن مختلف اخبارات کے اندر مختلف صحافیوں تک پہنچی اور اس کے بعد اس کے کچھ حصے شائع بھی ہوئے تھے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ عمر حمید صاحب کو جب پریشر ڈالا گیا تو انہوں نے کہا جی میں اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں بیمار ہوں، میں مزید ٹینشن برداشت نہیں کر سکتا. تو انہوں نے وہاں پہ مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا تھا. اب کل کچھ لوگوں سے ان کی بات ہوئی اور اس کے بعد یہ خبر گردش کرنے لگی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا اس کے اوپر رد عمل آیا کہ نہیں وہ علیل ہیں اور اگر ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ واپس آئیں گے. لیکن یہاں ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ الیکشن کمیشن کے پروسیس میں سیکرٹری کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی مینجمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں. جو چیف الیکشن کمشنر نے یا دوسرے کمیشن کے ارکان نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اسے امپلیمنٹ کرنا، اسے امپلیمنٹ کروانا سیکرٹری کا کام ہوتا ہے، اور سیکرٹری کے بغیر الیکشن کروانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ چیف کمشنر خود بیوروکریٹ رہے ہیں، خود وہ سیکرٹری رہے ہیں اور ریٹائر ہوئے ہیں، تو ان کو سارے پروسیس کا پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ کس طرح ایک خط جاری کیا جاتا ہے، کس طرح اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو شاید یہ پاور وہ خود ایکسرسائز کرنا چاہیں. قانون کے اندر گنجائش ہے کہ سیکرٹری کی پاورز چیف الیکشن کمیشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگر انہیں تجربہ ہو، اور وہ تجربہ انہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ ہوا تو کریڈیبلٹی الیکشنز کی مزید سفر کرے گی، مزید سوال اٹھیں گے کہ جناب یہ کیسا الیکشن ہوا کہ جس سے پہلے سیکرٹری نے بھی استعفیٰ دے دیا اور وہ بھی اس سارے پروسیس سے باہر ہو گئے، تو اب اس کی کریڈیبلٹی کیا ہو سکتی ہے. پھر یہ ایک آدمی پہ بوجھ آ جائے گا، اور کیا ایک آدمی جن کا نام اسکندر سلطان راجہ ہے، کیا یہ اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ تیار ہوں گے، اور ہو سکتا ہے نئے سیکرٹری کا بندوبست ہو جائے. اور اب ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے اون کر لیا کہ جو سینٹ کے اندر 14 ارکان نے الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد پاس کی ہے، میں اسے سپورٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور سینٹ کی جو قرارداد ہے اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے. وہ باقاعدہ ایک قانونی اور آئینی باڈی ہے، وہاں جو قرارداد پاس ہو جاتی ہے اس کی ایک آئینی حیثیت ہوتی ہے، اسے آپ شیلف نہیں کر سکتے. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ واقعی حالات دیگر گو ہیں، حالات کو بہت اچھے نہیں ہیں الیکشن کے لیے،
کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جا رہی اور ساتھ ساتھ موسم بھی بڑا شدید ہے. ابھی ان قریب برف باری ہوگی تو ہمارے ووٹرز باہر نہیں نکل سکیں گے, ہم کمپین بھی نہیں کر سکیں گے. تو الیکشنز کو اگر کچھ عرصے کے لیے آگے شفٹ کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے دل و جان سے یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز آگے چلے جائیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ خواہش پوری ہوگی یا نہیں, یہاں پہ ایک نقطہ ہے جس کا ذکر میں کرتا چلوں. اس وقت کوئی سیاسی جماعت سوائے JUIF کے ایسی نہیں ہے جو الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتی ہے. تو مولانا سردست اکیلے ہیں. اگر انہیں دوسری جماعتوں کی سپورٹ مل جاتی ہے تو پھر تو الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر دوسری پارٹیز مولانا کے اس بیانیے کو بائے نہیں کرتے تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ واقعی پتھر کی لکیر ہے, پھر یہ الیکشن ہو کے رہیں گے. لیکن اب سوال یہ کہ کیا اس سارے معاملے میں چیف جسٹس آف پاکستان اکیلے ہیں یا پھر باقی لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز وقت پہ ہوں. اگر تو چیف جسٹس صاحب اکیلے ہیں تو پھر شاید معاملہ بڑا مشکوک ہو جائے, اور اگر انہیں باقی پارٹیز بھی سپورٹ کرتی ہیں کہ نہیں الیکشن ہر صورت وقت پہ ہونے چاہیے تو پھر یہ الیکشن وقت پہ واقعی ہو جائیں گے.